نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے خدا پرستانہ زندگی. خدا پرستانہ زندگی، پرستش کا مطلب ہوتا ہے عبادت، یعنی ایسی زندگی جو سراسر خدا کی عبادت اور خدا سے تعلق پر مبنی ہو. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ایسا بنایا جائے کہ وہ دنیا میں خدا پرستانہ زندگی گزارنے لگے، یعنی اللہ کی عبادت میں جیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان کو اس سے روکا گیا کہ وہ شیطان کی بندگی کرے. سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شیطان کے لیے نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، بظاہر وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہماری نماز دکھاوے کی ہو جائے اور ہمارا روزہ جو ہے اس میں جھوٹ اور مکر اور فریب اور غلط کام شامل ہو، تو بظاہر وہ عبادت کی ایک شکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی پیروی ہو گئی. اور اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں تو اللہ کے لیے جینا جو ہے، یا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جینا جو ہے، یہ ایک وسیع تر کانسیپٹ ہے. انسان کا ہر عمل جب وہ درست طریقے سے کرتا ہے، ہر سوچ جو درست ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، جب نیت اچھی ہوتی ہے، جب گفتگو درست ہوتی ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی تانا نہیں، کسی کو اذیت دینے والی بات نہیں، چیخنا چلانا نہیں، امن پسندی ہے، تو وہ گفتگو بھی عبادت بن جاتی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو پھر اللہ کا ذکر اور تلاوت اور اچھی بات کسی کو بتانا، وہ تو پھر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اسی طرح ہمارے جسم سے جو ہمارے جوارح ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، ان سب سے جب ہم درست کام لیتے ہیں اور غلط کاموں سے بچتے ہیں، تو یہ بھی دراصل اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی، کل فی فلک یسبحون، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق گھوم رہا ہے، سرکل میں ہے. تو بندوں سے بھی کیا چاہا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بن جائیں، اللہ ہی کے ہو کر رہیں. تو انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ غیر خدا پرستانہ زندگی کو مکمل طور پر چھوڑ دے. غیر خدا پرستانہ زندگی یہ ہے کہ آدمی کی دلچسپیاں، اب یہ انڈر لائن کر لیں، دلچسپیاں، انٹرسٹ، شغل خدا کے سوا دوسری چیزوں میں لگی ہوئی ہو، یعنی اس کے دل دماغ پر کوئی اور چھایا ہوا ہو، اور اس کے ذہن میں ہر وقت کسی خاص چیز کا تصور ہو کہ یہ کر لوں، جبکہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی شامل نہ ہو، یا وہ کانسیپٹ جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کرنے والا ہو. تو بات یہ ہے کہ انسان خدا پرستانہ زندگی صرف اس وقت بسر کر سکتا ہے جب اس کی دلچسپیاں، اس کے شوق، اس کی محبت، اس کا پیشن اللہ کی ذات ہو جائے. اس کی توجہ کا مرکز مخلوقات ہو، نہ کہ خالق، یعنی یہ غیر خدا پرستانہ زندگی ہے جب اس کی توجہ مخلوق ہو جائے خالق کی بجائے. تو خدا پرستانہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ دوستی کرے تو خدا کے لیے کرے، دشمنی کرے تو خدا کے لیے کرے. اس کی سوچ اور جذبات کا مرکز پوری طرح خدا کی ذات بن جائے. جب آدمی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ وہ دائیں بائیں مڑے بغیر اپنے راستے پر چلتا رہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی مثلاً آپ اپنے گھر سے اپنے کام کی جگہ پر جاتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا لازم ہوتا ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلتے جائیں جس پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ دائیں مڑ گئے یا بائیں مڑ گئے، چھوٹا سا بھی آپ نے اگر موڑ کاٹ لیا یا غلط راستہ لے لیا، تو آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں.
تو اگر دنیا میں انسان دائیں بائیں مڑنے سے اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہی معاملہ انسان اور خدا کا بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں کوئی انسان جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرے بہت سے راستے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر مڑ کر کسی اور منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سچے طالب خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ شعوری کوشش کے ذریعے خدا والے راستے پر چلتا رہے، وہ ہرگز دائیں اور بائیں جانے والے راستوں کی طرف نہ مڑے۔ جو آدمی خدا کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر قائم رہے وہ بلا شبہ خدا تک پہنچے گا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی میرے ہی بن جاؤ۔ تو ایسا شخص بلا شبہ خدا تک پہنچے گا۔ اس کے برعکس جو آدمی ادھر ادھر مڑ جائے وہ درمیان میں بھٹک کر رہ جائے گا، وہ کبھی خدا تک پہنچنے والا نہیں۔ ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا تابع بن جائے، وہ ظاہری مفاد کو اہمیت دینے لگے، وہ غصہ اور نفرت اور حسد اور انانیت جیسے جذبات کا شکار ہو جائے، وہ بے سوچے سمجھے ہر اس سمت میں دوڑ پڑے جو اسے اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہو، بغیر سوچے سمجھے، اور یہ نہ دیکھے کہ اسے کرنا کیا چاہیے، بس یہ دیکھے کہ غصے میں اس کا دل کیا چاہ رہا ہے اب، یا کسی کی نفرت میں اب اس کو کیا کرنے کا شوق آ رہا ہے، یا حسد جو ہے وہ اسے کس طرف لے جا رہا ہے، وہ پرواہ نہ کرے کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کر رہا ہے یا غلط کا۔ اس کے برعکس خدا والا راستہ یہ ہے کہ آدمی خدا کے احکام پر غور کرے، وہ سنجیدہ فیصلے کے تحت اپنا رخ متعین کرے، نہ کہ جذبات میں آ کے۔ وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات طے کرے، نہ کہ محض وقتی فائدہ یا وقتی محرکات کی بنیاد پر، یعنی محض وقتی دنیاوی فوری فائدوں کو انسان نہ دیکھے اور انہیں دیکھ کے تو حرام میں کود پڑے یا غلط راستہ اختیار کر لے، نہیں، وہ ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ شعوری فیصلے کے ساتھ وہ راستہ اختیار کرے جو اسے اللہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا لے، اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں جو تقوی کی نرشمنٹ کے لیے ہے، جس میں دن میں روزہ اور رات کو قیام جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عبادتوں کو خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق دے اور سب سے دل موڑ کر اپنی طرف ہمیں متوجہ کر لے۔ چھوٹا سا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم استاذہ، استاذہ خدا پرستانہ زندگی کا ٹاپک مجھے کچھ سال پیچھے لے گیا، خاص طور پہ یہ جملہ کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے اور ایک دوسری طرف۔ میں جب شادی کے بعد یہاں آئی تو میرے حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ کیسا راستہ چوز کروں۔ ہسبینڈ کا خیال تھا کہ یہاں کون سا تمہیں کوئی جانتا ہے، جیسا مرضی لباس پہنو، جیسے مرضی رہو، جو دل چاہے کرو، کسی کو پرواہ نہیں۔ میں بہت ریلیجس تو نہیں تھی، مگر یہ احساس تھا کہ اگر یہاں کے رنگ میں رنگ گئی تو بچوں کے لیے کیسی رول ماڈل بنوں گی۔ پھر الحمدللہ ایک دن آن لائن کلاسز کا پتہ چلا۔ جس دن پہلی کلاس سنی اس دن آپ کسی لیکچر میں کہہ رہی تھی وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، تم تو وہ ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ مجھے ایسے لگا کہ آپ نے مجھے جگا دیا اور چوائس دے دی۔ الحمدللہ میں نے فوراً آن لائن کورس میں رجسٹر کر لیا اور اپنی زندگی کو اس رخ پر موڑ دیا جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہی وہ واحد رستہ ہے جو زندگی کو اللہ کے تابع کرنے کی اسٹرینتھ اور کریج دیتا ہے۔ استاذہ جزاک اللہ آن لائن کلاسز شروع کرنے کا، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اپنے ملک سے آ کر اس اجنبی ملک میں ان کلاسز کے ذریعے ایک اپنائی محسوس کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گی کہ میری تمام جان پہچان اپنے گروپ کے لوگوں سے ہوئی جو میری اسٹیٹ میں تھے، اور اس طرح الحمدللہ شروع سے ہی ایسی صحبت ملی جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر قرآن نہ ہو اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت نہ ہو تو خدا پرستانہ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے۔
آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإیاکم.